کل صاحب یہ سوال ہمیں ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ ایک وقت میں یو کے اور پاکستان میں چاند گرہن ہوا، اس کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ایسے موقع پر نفل پڑھنے چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان نوافل کی ادائیگی کا کیا طریق ہے، کون سی صورتیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اگر رات کو چاند گرہن کے وقت کوئی یہ نوافل نہ پڑھ سکے تو کیا دن کو یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے نچلے آسمان کو روشنیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا اور علاوہ خوبصورت بنانے کے حفاظت کے لیے بھی اس میں سامان پیدا کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ غالب اور جاننے والے خدا کی تقدیر ہے۔ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو اجرام فلکی پیدا کیے ہیں، سورج، چاند، ستارے، فرمایا وہ حفظہ، وہ اس کائنات کی حفاظت کے لیے پیدا کیے گئے، یعنی ان اجرام فلکی کی تاثیرات وہ اس کائنات کے حالات پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جب ان اجرام فلکی میں ایسا تغیر پیدا ہو کہ سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو ایک بڑا نمایاں تغیر ہے، جس کے نتیجے میں سورج کی شعاعیں سورج گرہن کے نتیجے میں یا چاند کی شعاعیں چاند گرہن کے نتیجے میں زمین پر نہیں پڑتی۔ تو اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ شعاعیں جو یہاں آ رہی تھیں زمین پر اور زمین کو فائدہ پہنچا رہی تھیں، اب جب وہ کچھ عرصہ کے لیے ان شعاعوں کے زمین پہ آنے میں وقفہ پڑا ہے تو امکان ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگا ہے یا سورج کو گرہن لگا ہے تو فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کے مسجدوں میں جاؤ، وہاں پہ نماز پڑھو، خدا کے حضور دعائیں کرو، استغفار کرو، فرمایا صدقہ و خیرات دو، خدا کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرو، تاکہ ہماری گریہ ازاری، ہماری دعائیں، ہمارے استغفار، اللہ کی راہ میں ہمارا صدقہ و خیرات، اس کو خدا تعالیٰ قبول کر کے تو اس گرہن کے جو نقصان دہ اثرات ہیں ان سے خدا تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے جب دیکھا کہ گرہن لگا ہے تو حدیث میں لکھا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پہ اتنی خوف کی حالت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور انہیں نماز سورج گرہن کی پڑھائی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک گرہن لگا رہا، جب تک گرہن دور نہیں ہوا اور سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آنے لگی، اتنی دیر تک آپ کھڑے ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ اور احادیث میں لکھا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جو زیادہ مستند اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرات فرمائی، پھر رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر قرآن پاک کی قرات فرمائی، پھر دوسرا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر پھر سجدے میں گئے، اور اسی انداز سے آپ نے دوسری رکعت پڑھائی۔ تو چونکہ عرب کا ملک گرم ہے اور دن کے وقت سورج کو گرہن لگا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اس میں اتنی گریہ ازاری تھی کہ کئی صحابہ
وہ بے ہوش ہو گئے، انہیں ہوش دلانے کے لیے ان پہ پانی ڈالا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ سورج کو گرہن لگا یا چاند کو گرہن لگا تو فوراً مسجدوں میں آؤ اور نماز پڑھو۔ جو چاند کو گرہن ہے وہ کہتے ہیں کہ سال میں 4 بار لگ جاتا ہے، ہر سال دوران سال چاند کو 4 بار گرہن لگ جاتا ہے، مگر چونکہ رات کو گرہن لگتا ہے اور رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حدیث میں مجھے کوئی ایسی مستند کتابوں میں نہیں مل سکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی رات کو چاند گرہن ہونے پر نماز پڑھی ہو، لیکن آپ کا حکم موجود ہے، کیونکہ اگر چاند گرہن رات کے ایسے حصے میں ہے کہ جب لوگ جاگ رہے ہیں اور وہ نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فوراً مسجدوں میں آؤ اور گرہن کی نماز پڑھو۔ لیکن اگر وہ رات کے ایسے حصے میں سو رہے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں، آج کل تو سائنس بہت ترقی پہ ہے، کئی ہفتے پہلے اخباروں میں اعلان آ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بجے گرہن شروع ہوگا اور اتنے بجے گرہن ختم ہوگا۔ تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن احادیث میں مجھے کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد مل سکا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو لوگ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز باجماعت میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکے ہوں وہ اپنی علیحدہ تنہا گرہن کی نماز پڑھیں۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی۔ البتہ فقہا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص جماعت کے ساتھ گرہن کی نماز نہیں پڑھ سکا وہ تنہا علیحدہ اپنی نماز پڑھے۔ نہ ہی چاند گرہن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسی حدیث مل سکی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر رات کو چاند گرہن لگا اور کسی کو پتہ لگ گیا اگلے دن یا وہ نہیں نماز پڑھ سکا تو اگلے دن وہ نوافل پڑھے، ایسے مجھے کوئی نہیں مل سکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں چاند کو گرہن لگا جو بڑا مشہور نشان ہے 1894 میں 21 مارچ کو گرہن لگا رات کو 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک۔ تو قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور قادیان میں موجود دیگر صحابہ نے چاند گرہن کی نماز پڑھی، اور سورج کو گرہن لگا اسی رمضان کے مہینے میں 6 اپریل 1894 کو صبح 7:30 بجے سے 10 بجے تک، کوئی 2.5 گھنٹے۔ تو وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جو قادیان میں صحابہ موجود تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ باقی مجھے کوئی ایسی علیحدہ احادیث میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی کہ گرہن کی نماز میں فلاں سورت پڑھی جائے یا فلاں آیات پڑھی جائیں یا فلاں دعا مانگی جائے۔ عمومی ہدایت یہ ہے کہ جب چاند گرہن لگے تو فوراً مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، ذکر الہی کرو، خدا کے حضور دعائیں کرو، استغفار کرو، صدقہ و خیرات دو بعد میں، اور غلاموں کو آزاد کرو۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔